اختیار ہونا چاہیے. ہم اپنے نبی کے فالوورز میں سے ہونا چاہیں گے جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن رشک کریں گے, فخر کریں گے. تو یہ فخر کیسے کریں گے؟ ہم اگرچہ سیکلوشن اختیاری کریں گے, رہبانیت اختیار کریں گے, برہمچریم لے لیں گے, تو ہمارا کوئی نسل آگے نہیں بڑھے گا. اور جب اگرچہ نسل نہیں بڑھے گا تو امت کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہوئیں گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النکاح من سنتی, میری سنت جو ہے نکاح کرنا ہے. تو جو استطاعت رکھتا ہے, اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5066 میں, نکاح کرنا میری سنت ہے بول کے ایک حدیث میں بولے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اور یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اے اہل شباب, اے نوجوانوں کی ذات, آپ اگرچہ استطاعت رکھتے ہیں تو آپ فوراً نکاح کا عمل قائم کرو. اگرچہ آپ کے اندر استطاعت نہیں ہے, استطاعت دو چیزوں میں بڑھتی ہیں. علماء دین لکھتے ہیں استطاعت کا مطلب اس کے اندر مردانی طاقت بچ کے رہنا, مردانی طاقت کا اختیار ہونا, اور دوسرا جب یہ نکاح کرتا ہے گھریلو زندگی گزارنے کے لیے, یعنی عورت کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس مال بھی اتنا رہنا. تو یہ دونوں کو ضمن بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی استطاعت میں لیتے ہیں اس بات کو. جو استطاعت رکھتے ہیں وہ لوگ فوراً نکاح کرو. لیکن ہم نکاح کے لیے بھی ایک وقت متعین کر کے رکھ دیے. نکاح کے لیے وقت کیا ہے؟ 25 سے 30 سال کا وقت ہم متعین کریں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. شرط نمبر 1 کہ اس کو بالغ ہونا ضروری ہے. شرط نمبر 1 کہ بالغ ہونا. وہ ایک وقت تھا جب بلوغت سے پہلے بھی خاتون کا نکاح ہو جاتا تھا, لیکن آج کے ماحول میں خصوصاً ہندوستان میں 18 سال منیمم ایج ہونا چاہیے عورت بچی کا نکاح ہونے کے لیے, اور 21 سال مرد بچی کا نکاح ہونے کے لیے ضروری ہے. لیکن دور اسلام میں جب اسلام ابھی آیا تھا تو اس وقت مرد کے لیے شرط نہیں تھا, لیکن عورت کے لیے, دیکھیے عورت کے لیے کوئی شرط نہیں تھا کہ وہ بلوغت کو پہنچے. چائلڈ میرجز بھی اس ٹائم پر الاؤڈ تھی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم جو اپنی کانسٹیٹیوشن کو بنائے, یہ 1950 کے بعد یہ چیز وجود میں آیا کہ 18 سال عورت بچی کے لیے ہونا ضروری ہے. ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں, لیکن دنیا میں ایسی ممالک ہیں جہاں پہ ایک ایسی کلچر آج بھی رن ہو رہی ہے. ساؤتھ افریقہ میں چلے جائیں گے آپ, وہاں پہ کوئی ایج لمٹ نہیں ہوگا, شادیاں بچپن ہی سے ہو جاتے ہیں. یہ ہندوستان کے اندر یہ 18 سال کا عمر کا جو ہے کنڈیشن لگایا گیا ہے ہندوستان کے اندر. لیکن ہم جو کہ ہندوستان کے حصہ ہیں تو ہمیں اسلام کے ساتھ ساتھ انڈین کانسٹیٹیوشن کے اس بات کو بھی نظر میں رکھ کر انشاءاللہ تعالی ہمارے نکاحوں کو مکمل کر لینی چاہیے. بغیر 18 سال کے ہم نکاح کے لیے راضی نہیں ہونا, یہ یاد رکھیے گا. میں انشاءاللہ آگے ایک پوائنٹ سے اس کو جوڑنے کی کوشش کروں گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت بچی کا نکاح بچپن ہی کے اندر ہو جاتا تھا. یہ سنت تھا اس وقت, یہ عرب کا کلچر تھا. اور ایک بات یہاں پہ ظاہر آپ کو کلیئر کر دوں, بہت سارے لوگ آج بھی سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے کون سا ذریعہ اختیار کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ جب کہ 9 سال سے کم عمر کی تھی تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. یہ عورتوں کے خواہش مند تھے بول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مسلمان اس کو علمی جواب کیسے دیں؟ اگرچہ مسلمان کو چھوڑے تو چپل اٹھا کے اسی وقت مار دیتا, وہ ایک الگ بات ہے. وہ جواب نہیں ہے. وہ جواب سے ہم اسلام کو اور نیچا کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکمت کے ساتھ بات کرنے کے لیے کہتے ہیں اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. سورۃ النحل کے اندر 125ویں آیت ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ حکمت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو, حسن بات کہتے رہو, اچھی باتوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہو تاکہ ان کو سمجھاؤ, تاکہ وہ آج سے اس بات سے راضی ہو جائیں. اور بات کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عائشہ سے یہ لوگ مخصوص کر رہے ہیں, یہ آج کے غیر مسلمان اسلام کے اوپر زہر بکنے والے لوگ کہتے ہیں. کیا ان کو یہ بات معلوم نہیں کہ اس ماحول کے اندر, اس کلچر کے اندر آج سے بھی بڑے دشمنان اسلام اس وقت تھے؟ جو دشمنان اسلام آج ہے ان سے بھی بڑے دشمنان اسلام اس وقت تھے.
ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن آج اسلام کا کوئی نہیں ہے. ابو جہل سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے یہاں پہ. ابو جہل تو اسلام کا دشمنی کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے ہمیشہ ایذا دینے کی کوشش کرتا تھا اور ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا. اتنی بدتری حالت تو کسی کی نہیں ہے آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ستایا جاتا تھا اسلام کے خلاف میں بات کر کے. اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمتیں لگائے جاتے تھے, انہوں نے کبھی بھی اس مدعے کو اوپر نہیں اٹھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی سے شادی کی. نہیں اٹھایا وہ لوگ. کیوں نہیں اٹھائے؟ آج کے لوگ کیوں اٹھاتے ہیں؟ آج کے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ عمل اس وقت عرب کلچر میں جائز تھا. دشمنان اسلام بھی, ابو جہل بھی, ابو سفیان بھی, جتنے بھی امیہ جیسے امیہ بن خلف جتنے بھی اسلام کے دشمنان تھے, کبھی بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے نکاح کرنے کے لیے بدنام نہیں کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس دور میں, اس حالت میں, اس کلچر میں بہت سارے لوگوں کے نکاح بچپن ہی کے حالت میں ہو جاتے ہیں. مطلب وہ چیز انہیں نیا نہیں. آج جب کہ 1950 کے بعد ہمارا کنسٹیٹیوشن لگا تو آج کوئی اس مدعے کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچی سے نکاح کرے تھے, تو ان کا جواب ہے کہ وہ کلچر کا حصہ تھا. اور آج ہمارا انڈین کنسٹیٹیوشن اس کو رد کرتا ہے, چائلڈ میرجز کو رد کرتا ہے. اگرچہ کوئی چائلڈ میرجز کے اوپر جاتا ہے تو یہ گناہ ہے, انڈین کنسٹیٹیوشن کے حساب سے گناہ ہے. اور میں یہ کھلی عام کہنا چاہوں گا کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو انڈین کنسٹیٹیوشن کی اس بات کو مد نظر رکھ کے اپنی نکاح انجام دیں. وہ اس وقت کی حالت میں الاؤڈ تھی, لیکن اب الاؤڈ نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی دوسری اسلامک کنٹری میں اگر چیز کو برا نہیں کہے تو وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ عمل ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے انشاءاللہ, تا قیامت تک رہیں گا. لیکن ہم ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو شادی کریں, کیونکہ ہم یہ عمل کرنے سے کوئی اسلام کو زندہ نہیں کر رہے ہیں. یہ عمل کرنے سے, 18 سال سے کم عمر والی بچی کی شادی کرنے سے اسلام کو زندہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. یہ کیسے؟ اس کو مدعا بنا کر لوگ اسلام کو بدنام کریں گے. ویسے ہم لوگ فرائض کے اوپر کبھی بھی جد و جہد نہیں کرتے, یہ چیزوں کو کر کے جو ہے بدنام کر دیتے ہیں. تو اسلام کو ابھارنے کے بدلے میں ہم لوگ اسلام کو بدنام کرنے والے بن جاتے ہیں. اس لیے میں میرے ماؤں بہنوں سے, میرے مسلمان بھائیوں سے ادباً گزارش کروں گا کہ اپنے بچے کی شادیاں, اپنے بچیوں کی شادیاں کبھی بھی 18 سال سے کم کی عمر میں نہ کریں, اللہ ہے کہ وہ 18 سال پہنچ جائے اور انڈین کنسٹیٹیوشن کے حساب سے ہمارا عمل وجود میں آئے انشاءاللہ تعالیٰ. اور 18 سال سے فوراً, 18 سال کے بعد فوراً شادی کریں, تاکہ انڈین کنسٹیٹیوشن میں کوئی ہمارے لیے کرائم نہیں رہیں گے. اور دوسرا, ہم لوگ آج ہمارے ماحول میں جو دیکھتے ہیں وہ کم سے کم عمل کو, اس گناہ کو روک سکتے ہیں. اس کے بدلے میں آج مسلمان ایک یا دو کر لیتے ہیں 18-20 سال کے بعد, اکثریت مسلمانوں کی 30 تک کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. 18 گیا, 20 گیا, 25 گیا, 30 تک چلے گیا. یہ بھی مسلمانوں کے اندر ایک بگاڑ ہے. اسی لیے ہماری بچیاں جو ہیں غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ چلے جانے کے لیے نربھر ہو گئی. ہم نکاحوں کو تاخیر کرتے ہیں, نکاحوں میں جلدی نہیں کرتے. نکاحوں میں جلدی, اب اس سے پہلے بھی اسی ڈیاس پر کئی سارے بیانات آپ سنے ہوں گے, نکاح کو تاخیر مت کرو, نکاح جلدی کرو. جلدی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے؟ 18 سال پہنچتے ہی شادی کرو انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اس کے وجہ سے ہم نہ صرف بچوں کے لیے حق کام کر سکیں, حق فیصلہ کر سکیں گے, بلکہ بچوں کو گناہ سے بچائیں گے. اور ہمارے اندر یہ بھی ایک کمی ہے کہ ہم کمانے کو یا نوکری کو بنیاد بناتے ہیں شادی کے لیے. کمانے کو, نوکری کو بنیاد بناتے ہیں شادی کے لیے. کیا مطلب اس کا؟ شادی کو بنیاد کس کو بناتے ہیں ہم لوگ؟ کمانا, نوکری آنا, نوکری آنے کے بعد شادی کرنا. یہ بھی غلط فہمی ہے. نوکری آنے کے بعد شادی کریں گے, نوکری نہیں آتی کیا شادی چھوڑ دیں گے؟ ایسا تو نہیں نا. تو جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ کو مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اور آسانی عطا فرمائیں گے. نکاح کے لیے